انسان کے تمام کاموں کا مدار 3 چیزوں پر ہے. اگر یہ 3 کام کر لے تو اس کے سارے کام درست ہو جائیں. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کی کسی سے شکایت مت کرو، کیونکہ مخلوق سے شکایت وہ کرتا ہے جسے خالق سے مصیبت پر ملنے کے اجر کا یقین نہیں ہوتا. مخلوق سے شکایت کرتا ہے. جسے خالق سے لینے کا یقین نہیں ہوتا وہ مخلوق سے شکایت کرتا ہے، اس لیے کہ جہاں سے مدد چاہے گا وہاں شکایت کرے گا. جو اللہ سے مدد چاہے گا وہ مخلوق سے شکایت کیوں کرے گا؟ پہلا کام کہ اپنی مصیبت کی کسی سے شکایت مت کرو اور اپنی تکلیف کا کسی سے ذکر مت کرو. تکلیف کا کسی سے ذکر مت کرو. اور اپنی فضیلت اور اپنی بزرگی ہرگز بیان نہ کرو، اس لیے کہ یہ ایک بیماری ہے جسے عجب کہتے ہیں. فرماتے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے آپ کو مظلوم اور یتیم ان دونوں کی بد دعاؤں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیو، اس لیے کہ ان دونوں کی دعائیں رات کے ایسے اندھیرے میں آسمانوں کا سفر کرتی ہیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. ان دونوں کی بد دعائیں آسمان کی طرف اس وقت سفر کرتی ہیں رات میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت ان لوگوں سے ہے، کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت اس آدمی سے ہے کہ وہ شخص کسی پر ظلم کرے اور ایسا مظلوم پر ظلم کرے کہ جو اللہ کے سوا اور کسی سے مدد نہیں لے سکتا. اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں لے سکتا. مجھے سب سے زیادہ نفرت اس شخص سے ہے. سب سے زیادہ نفرت اور مبغوض وہ آدمی ہے میرے نزدیک اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں لے سکتا، کیونکہ جو اللہ سے مدد لینے والا ہے اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اس آدمی پر جو آدمی اللہ سے مدد لینے والا ہو وہ کسی پر ظلم کرے کہ مجھے وہ آدمی سب سے زیادہ مبغوض ہے. فرماتے ہیں مدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خط لکھا تھا سلمان فارسی کو، اور خط میں لکھا کہ اے میرے بھائی اپنی صحت اور فراغت کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم پر موت کی مصیبت آئے جس کو سارے بندے مل کر بھی تم سے روک نہ سکیں. اور یہ فرمایا کہ مبتلا بھی کی دعا کو غنیمت جانو، اور یہ کہا کہ اے میرے بھائی تمہیں چاہیے کہ مسجد تمہارا گھر ہو، اس لیے کہ میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مساجد یہ ہر متقی کا گھر ہے، اور اللہ رب العزت نے ضمانت لے لی ہے، اپنے ذمہ ضامن ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے کہ جو اپنے مسجدوں کو اپنا گھر بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راحت عطا فرمائیں گے، ان پر رحمت نازل فرمائیں گے، انہیں پل صراط سے گزاریں گے اور انہیں اللہ رب العزت اپنی رضا عطا فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 153. صدق اللہ العظیم، صدق رسول کریم. جی دوستو، محترم بزرگوں، صبر بہت بڑی طاقت ہے مومن کی اور مسلمانوں کی، تو صبر کے ساتھ ہی اللہ سے اپنا مدد چاہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں پھر آپ سب سے ایک بار عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ سب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ یہ چینل کی معرفت، یہ تعلیم دور دور تک جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.